السلام کا ذکر اور تذکرہ خاص قرآن شریف میں. تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے یہ سنا ہے آپ آیات شریفہ پڑھتے ہیں اور آیات شریفہ میں اپنے بھائی کی شان بیان کرتے ہیں. اچھا میں صحابی کا نام بتا دوں، یہ عام صحابی نہیں ہے بلکہ علامہ جناب صاحب تفسیر والمفسرون علامہ ذہبی کا نام ہے، مصر سے ان کا غالباً تعلق ہے. آج سے سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں اور اہل سنت مذہب سے ان کا تعلق ہے. یہ بیان کرتے ہیں انہوں نے تفسیر والمفسرون جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے صحابہ کی شان بیان کی ہے. ان میں سے ایک صحابی انہی کی بیان کی ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے عبداللہ بن عباس عام انسان نظر نہیں آتا، عام بندہ نظر نہیں آتا، بلکہ عبداللہ بن عباس وہ ہے جو تعویل قرآن کا علم رکھتا ہے. اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں آپ، ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر کشف القنا کو کہتے ہیں. کشف القنا کیا ہوتا ہے؟ پردے برداری. یہ دیکھیں میرے موبائل پر کیا ہے جی پردہ ہے نا، جب میں نے ہٹا دیا یہ تفسیر ہے، یعنی لفظ سے پردے کو ہٹانا یہ تفسیر ہے. تعویل تفسیر کو نہیں کہتے، کہتے تعویل وہ ہوتا ہے جو یہ بیان کرے اس موبائل میں چھپا ہوا کیا ہے، یعنی باطنی معنی کو جاننے والے کو مؤول کہتے ہیں، تعویل بیان کرنے والا کہتے ہیں. علامہ ذہبی فرماتے ہیں یہ عام صحابی نہیں ہے، یہ تفسیر بیان نہیں کرتا بلکہ قرآن کی بولے تعویل بیان کرتا ہے، اور جو بیان کرتا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے. اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے لی؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ تفسیر بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے مجھے امیر المومنین ایسے شریک اور میرے غلام ہے نا میرے قریب آ، تو میں قریب چلے گا، بہت لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں. جب میں قریب گیا امیر المومنین نے فرمایا یا عبداللہ بن عباس ما تفسیر الف من الحمد. الحمد میں الف کی تفسیر کیا ہے بتانا. کہتا ہے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ لا ادری یا علی، مجھے نہیں پتا، لا عارف یا علی، مجھے نہیں معلوم، میں عرفان نہیں رکھتا ہوں. فرمایا چاروں لفظ ہم الف لام ہائے ہے میم دال چاروں کے بارے میں پوچھا. کہتے جب میں نے بتایا نا کہ جی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے ان کی تفسیر نہیں آتی ہے، امیر المومنین نے فرمایا اب میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے بتاؤں الف کیا ہے، میں تجھے بتاؤں حمد کیا ہے، الف لام کیا ہے. کہتے پوری رات امیر المومنین علیہ السلام نے الحمد کی تفسیر بیان کی، اور جب میں نے غور سے دیکھا سورج کا طلوع ہونا قریب تھا، یعنی وقت نماز تھا، میری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اطفِ السراج، اس چراغ کو بند کر جا صبح کی نماز پر. کہتے ہیں میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا اگر دریائے علم ہو، ایک طرف پوری صحابہ کے علم، ایک طرف علی کا علم، کہتے ہیں اگر پورے صحابہ کے علم کو جمع کیا جائے اس دریا کے مقابلے میں جو علی کے علم کا ہے، کہتے ہیں پورے صحابہ کا علم ایک قطرے کی مانند ہے، علی کا علم سمندر کی مانند ہے. یہ صحابی تو لوگوں نے بتایا یہ تفسیر بیان، تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں. آپ ادھر تشریف نہ لے جائیں، اپنی ضد کی انہوں نے ہم چاہیں گے. جب وہ تشریف لائے انہوں نے کہا میں نے یہ سنا ہے آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ نے درست سنا ہے، آپ صحیح سنتے ہیں. یہ بھی عرض کر دوں کچھ مفسر قرآن ہیں جو استاد صحابہ ہیں، نہ پتہ ہوئے تو میرا تو قصور نہیں ہے. نہیں اب اگر آپ کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑیں گے مجھے 10 صحابہ کے نام بتاؤ، 10 صحابہ کے 10 صحابہ نہیں 5 صحابہ 6 فنیر صحابہ سمجھیں نا، ان کے نام بتاؤ اور سمجھو تو وہ کہیں گے لا ادری مجھے نہیں آتا ہے. تو ہم وہ علی والے وہ ہیں جو ہر ایک کا نام بھی جانتے ہیں، شجرہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم سب کو جانتے ہیں، وقت نہیں اتر بیان کیا. تو لہٰذا صحابہ کے سامنے انہوں نے کہا میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ نے درست سنا ہے. ایک عبداللہ بن عباس، ایک عبداللہ بن مسعود، یہ 2 صحابی ہیں رسول اللہ کے جو مختلف بلاد اسلامیہ میں جا کر کے تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. اس طرح ابو ذر جناب سلیمان مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو قرآنیات نبی کی سیرت سے آشنا کرتے ہیں. یہ اسی طرح کے صحابہ کے استاد ہیں جناب عبداللہ بن عباس.
جب ان سے کہا گیا نا میں نے یہ سنا ہے، مجھے دیکھیں جی تفسیر آپ بیان کرتے ہیں اور تفسیر کا ترجمہ یہ کرتے ہیں یہ آیت بھی علی کی شان میں، یہ آیت بھی علی کی شان میں، یہ آیت بھی علی کی شان میں۔ آج مجھے بتائیں نا کہ قرآن کی کون کون سی آیتیں شان علی میں نازل ہوئی ہیں؟ اب جناب عبداللہ بن عباس کا سینہ گیا تن، اس کی طرف دے کر کہتے ہیں تو آیت پر